غیرت اور حمیت، اپنے عقیدے کی حفاظت اور اپنے نظریے کا تحفظ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہمارا تعلق مولا علی سے گہرا ہو جائے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں دشمن سے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مقابلہ کرتا ہے، یعنی پہاڑ ہٹے مگر یہ مجاہد نہ ہٹنے پائے۔ دنیا ایک جگہ ہو جائے، ساری دنیا ایک جگہ ہو جائے اور یہ مجاہد تنہا بھی کھڑا ہو تو لشکر بن کے کھڑا ہو، ایسا مجاہد اللہ کو پسند ہے۔ لہذا مولا علی فرماتے ہیں لو اجتمع العرب علی قتالی، اگر سارا عرب مجھے مارنے کے لیے جمع ہو جائے، لما ولیت تو پشت دکھا کے نہیں جاؤں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسا مجاہد جس کی وجہ سے الاسلام یستوی الاسلام علی سیف علی بن ابی طالب، یہ ایک تجزیہ ہے کہ اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوئیں، مشرکوں اور کافروں کو رستے سے ہٹایا گیا علی کے ذوالفقار سے۔ اگرچہ اس کا ایک اور مطلب نکالا ہے مستشرقوں نے اور اسلام دشمن عناصر نے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والوں نے کہ اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں علی مولا نے تلوار اٹھائی ہی تب کہ جب کوئی عقل کی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ جب تک عقل اور دلیل کی روشنی میں بات مانی جاتی رہی تلوار کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ اور ہم اس مجاہد کی بات کر رہے ہیں کہ جس نے میدان میں اتر کر بھی تبلیغ کی ہے۔ ہاں، جنگ خندق میں آپ لے لیجئے، عمرو ابن عبد ود کا جب سامنا ہوا تو پہلے تو اس نے جب آواز لگائی کون ہے جو مجھے مار کر غازی بنے، تھکے ہوئے تو نہیں آپ، اور کون ہے جو مر کر شہید بن جائے، آؤ مجھے مارو تو غازی بنو اور آؤ میرے ہاتھوں مرو تو شہید بن جاؤ۔ تو ایک مرتبہ سرکار نے آواز دی کون ہے جو اس قلب کی زبان کو بند کرے، تو برابر سے مولا علی کی آواز آئی اتأذن لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے میں جا کر اس کی زبان بند کروں؟ تو سرکار نے فرمایا ھذا عمرو ابن عبد ود، یہ عمرو ابن عبد ود ہے۔ جیسے ہی سرکار نے فرمایا نا یہ عمرو ابن عبد ود ہے، مولا نے بے ساختہ فرمایا انا علی ابن ابی طالب، میں بھی تو ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ سرکار نے موقع دیا سب کو، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ بالآخر مولا علی ہی کو بھیجا، اور مولا جب میدان میں پہنچے تو یہ گھوڑے پر بیٹھا تھا اور مولا پیادہ تھے۔ تو اس نے آواز دے کر کہا کون ہو؟ حضرت نے فرمایا میں ابو طالب کا بیٹا۔ کہنے لگا تمہارے بابا کے ساتھ فلاں قبیلے میں ایک دعوت تھی، میں نے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا، جس کے ساتھ ایک دفعہ کھانا کھا لوں اس کی اولاد کو مارتا نہیں ہوں۔ تو مولا نے بے ساختہ فرمایا مگر میں تجھے مارنے آیا ہوں۔ کہنے لگا اچھا مجھے مارنا چاہتے ہو تو پھر آخری بات کرو، مرنے سے پہلے جو آخری بات، جی عدالت میں کہا جاتا نا پھانسی چڑھایا جائے گا، آخری بات کرو۔ آخری کوئی بات ہے، آخری کوئی خواہش ہے، آخری کوئی آرزو ہے؟ کہنے لگا آخری بات کرو۔ مولا نے فرمایا میری آخری اور پہلی بات یہ ہے اسلام قبول کرو۔ ہاں، یہ انداز تھا مولا کا میدان میں اترنے کے بعد۔ کہنے لگا اسلام قبول کرنا ہوتا تو میدان میں کیوں آتا؟ حضرت نے فرمایا پھر واپس چلے جاؤ۔ کہنے لگا واپس جاؤں گا تو پھر عورتیں ہنسیں گی، کم از کم عورتوں نے مشرکوں کو مرد بنایا تھا، آج کی مسلمان عورتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ کہنے لگا عورتیں ہنسیں گی۔ حضرت نے فرمایا اچھا جانا بھی نہیں چاہتے تو پھر سوار ہو، اتر آؤ، گھوڑے سے اتر آؤ۔ تو یہ گھوڑے پر بیٹھا تھا، ایک مرتبہ چھلانگ لگا کے نیچے اترا اور اسی کیفیت میں اپنی تلوار نکال کر ایک تلوار کا وار کیا تو گھوڑے کے چاروں پیر کاٹے اس نے، ایک ہی وار میں اپنے ہی گھوڑے کے چاروں ٹانگوں کو کاٹ دیا۔ گھوڑا گرا، تڑپنے لگا۔ مولا پہلے گھوڑے کے پاس گئے، اس کے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ پھیرا اور پھر سامنے دیکھ کر کہا مجھ پر حملہ کر، مجھ پر حملہ کر۔ اس نے مولا کے اوپر ہاتھ اٹھایا، مولا نے اس کی دونوں ٹانگیں کاٹی۔ عمرو ابن عبد ود کی بات کر رہا ہوں۔
مولا نے عمرو ابن عبدود کی پہلے دونوں ٹانگیں کاٹی، یہ گرا تڑپنے لگا، مولا گھوڑے کے پاس گئے، مولا نے گھوڑے کو دیکھ کے کہا یہ تیرا بدلہ تھا،